یہ ایسی کتاب ہے جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے تاکہ وہ اس کی آیات پر غور کریں اور سمجھدار لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ کتاب ایسی کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے، بابرکت ہے، تاکہ اس کو سمجھیں اور نصیحت حاصل کریں۔ قرآن مبارک ہے، قرآن نے اپنے آپ کو مبارک کہا ہے۔ یہ برکات کا حصول کرنے والی، برکات عطا کرنے والی کتاب ہے۔ انسان دنیا میں کثرت پر یقین رکھتا ہے، حالانکہ کثرت کچھ نہیں، برکت اصل چیز ہے۔ ایک شخص کی تنخواہ 2 لاکھ ہے مگر برکت نہیں، اس کے لیے مختلف قسم کے سوراخ نکل جاتے ہیں، گڑھے میں گرتی چلی جاتی ہے، سمجھ نہیں آیا، میں آتے وقت تنخواہ گنتا ہوں، بعد میں وہ کدھر جاتی ہے کوئی سمجھ نہیں آتی۔ دوسرا شخص، اس کی تنخواہ تو 20,000 ہے مگر وہ بابرکت ہے، وہ مہینے کے بعد بچا لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آپ کھانا کھا لیتے ہیں، جو کھانا آپ کی انگلیوں کو لگا رہتا ہے اور جو پلیٹ کو لگا رہتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے بوٹیاں اٹھا لی وہ ٹھیک تھیں، اس میں لذت تھی، اس میں طاقت تھی۔ آپ نے فرمایا وہ جو ہاتھوں کو لگا رہتا ہے فَإِنَّ فِي آخِرِ الطَّعَامِ بَرَکَةٌ، چاروں طرف سے کھاؤ، بیچ سے مت کھاؤ، اور جو آخر میں بچ جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے۔ تو برکت اور چیز ہے، کثرت اور چیز ہے۔ ہر قسم کی برکت اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو قرآن حکیم سے ملے گی۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں وہ اہل اللہ ہے، اللہ والے ہیں۔ ایک اہل سنت ہے، ایک اہل حدیث ہے، ایک اہل اللہ ہے۔ اللہ والا، اللہ والا وہ ہے جو قرآن زیادہ پڑھتا ہے۔ قرآن حکیم اتنا بابرکت ہے کہ اس کی خالی تلاوت بھی برکت دیتی ہے، خالی تلاوت سمجھے بغیر بھی برکت سے خالی نہیں، اجر سے بھی خالی نہیں۔ کراچی میں ایک نوجوان ہر وقت اپنی دکان میں قرآن کی تلاوت لگائے رکھتا تھا، چشموں کی دکان تھی۔ تو ایک دن میں گیا تو اس کی دکان پہ تلاوت نہیں لگی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا آج تلاوت کیوں بند ہے؟ کہتا ہے کہ ایک شخص اندر آیا اور فوراً واپس چلا گیا ہے۔ میں نے اس کو پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ کہتا پہلے تلاوت بند کرو۔ تلاوت بند کی تو اس نے کہا جی مجھے تو بہت پریشانی ہوئی اندر آتے ہو، میں قرآن کو برداشت نہیں کر سکا۔ تو مقصد میری بات کہی ہے کہ جس کے اندر کوئی شیطان کی شر ہوتی ہے وہ قرآن کو برداشت نہیں کرتا۔ شیطان کا سایہ ہو، کوئی جن بھوت ہو، کوئی جادو ہو، قرآن کو برداشت نہیں کر سکتا۔ لوگ مارے مارے پھرتے ہیں، جناب ہمارے گھر میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ حقیقت میں ان کا گھر شیطان فرینڈلی ہوتا ہے، رحمان فرینڈلی نہیں ہوتا۔ ان کے گھر میں آ کر شیطان خوش ہوتا ہے، تصویریں لٹک رہی ہیں، گانے چل رہے ہیں، فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، تو اور ذکر اذکار کی کوئی بات نہیں، تو شو پیس کے نام پر بت کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ شیطان اس گھر میں خوش ہوتا ہے۔ پھر وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جس شخص پر اثرات ہیں اس کو لے جاؤ عامل کے پاس، وہ اس کو ٹھیک کر دے، بس ہم ٹھیک نہیں ہونا چاہتے۔
بس ایک آدمی لے جاؤ، اس کو ٹھیک کر کے لے آؤ۔ تو پھر وہ اس طرح کا سرجیکل آپریشن تو 2 نمبر لوگ ہی کرتے ہیں۔ وہ شیطان کو خوش کرنے کے لیے شرکیہ تعویذ اس کے گلے میں ڈال دے گا، شیطان مستقل اس کو اپنا بندہ بنا لے گا، اس کے اوپر تعویذ والی نشانی لگا کر، اور پھر ٹھیک ہے، پھر سارا گھر ویسا ہی رہے، اس کو شیطان تنگ نہیں کرے گا۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ سارے گھر کی اصلاح کر لیتے ہیں، سارے گھر کی اصلاح کر لیتے ہیں، گھر میں تلاوت چلاتے ہیں، دم چلاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مریض کی بھی اصلاح کر دیتا ہے، باقی سب کی بھی اصلاح کر دیتا ہے۔ شیطان قرآن کو برداشت نہیں کر سکتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ دم کروایا تھا، وقتی فائدہ ہوا، مسلسل چلانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب آپ وقفہ کرتے ہیں تو شیطان پھر سمجھتا ہے کہ یہ کوئی پکے لوگ نہیں ہیں۔ مسلسل چلانے کی ضرورت ہے، کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، اور کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، سارے مسائل اللہ تعالیٰ حل کر دے گا۔ قرآن حکیم آیات ہیں، الفاظ ہیں، مگر شیطان اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، الف لام میم 30 نیکیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، میں کہتا ہوں یہ 3 حرف ہیں اور 30 نیکیاں ملیں گی۔ اور سارا قرآن 3200 اور کچھ حروف ہے، یعنی 3,23,000 سے کچھ زیادہ حروف ہیں۔ تو جو ایک بار قرآن پڑھتا ہے 3.25 ملین نیکیاں مل جاتی ہیں۔ اور پھر کچھ صورتیں، کچھ آیتیں زیادہ فضیلت والی ہیں۔ فرمایا سارے قرآن میں فاتحہ سب سے افضل صورت ہے، اور آیات میں آیت الکرسی سب سے افضل آیت ہے، اور قل هو اللہ احد یہ 10 پاروں کے برابر ہے۔ 10 سیکنڈ نہیں لگتے قل هو اللہ احد پڑھنے میں، اور یہ اتنی عظیم صورت ہے، اتنا اس کا اجر ہے۔ تو عزیز بھائیوں، سادہ پڑھنے سے بھی اجر ملتا ہے، برکات ملتی ہیں، بلائیں ٹل جاتی ہیں، مصیبتیں رفع ہو جاتی ہیں، شیاطین کی شر دور ہو جاتی ہے سادہ پڑھنے سے۔ حالانکہ قرآن سادہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں کی مذمت کرتے ہیں کہ ان میں کچھ لوگ بالکل جاہل ہیں، وہ کتاب کو صرف سادہ پڑھنا جانتے ہیں، تورات انجیل کو صرف وہ ناظرہ پڑھنا جانتے ہیں، ان کی مذمت کی ہے۔ یہ سادہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا، یہ سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے آیا ہے۔ لیکن سادہ پڑھنے کا بھی اللہ تعالیٰ اجر دے دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہے نا، واللہ عزیز حکیم، واللہ سمیع لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کان اللہ علیما حکیما، کان اللہ سمیعا بصیرا۔ اللہ کے نام ہیں علیم، عین کے ساتھ، اگر اس کو حمزے کے ساتھ پڑھے علیم تو اس کا معنی ہو جاتا ہے دردناک، عین کے ساتھ پڑھے تو اس کا معنی علم والا، بہت زیادہ علم والا۔ بصیر صاد کے ساتھ، اس کو سا کے ساتھ پڑھنے، سین کے ساتھ پڑھنے تو معنی چینج ہوگا۔ قادر، قدیر، دوسرے کاف کے ساتھ پڑھے تو معنی تبدیل ہو جائے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ حروف الگ الگ بھیجے ہیں، ہم ان کا فرق نہیں کریں گے تو ہم قرآن بھی غلط پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ کے نام بھی بگاڑیں گے۔ آپ کا نام کوئی بگاڑے تو کیسا لگتا ہے؟ اور تو رب رحمان کا نام بگاڑے گا، بہت بری بات ہے۔
اور قیامت والے دن اگر اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھ لیا کہ تو بڑا مسلمان بنا پھرتا تھا، تو میرے قرآن کی ابجد سے واقف نہیں ہے، تمہیں تو الفابیٹس نہیں آتے، تمہیں تو الفبا نہیں آتی، تمہیں ظاہر سی بات ہے جو کاف میں حمزہ عین میں فرق نہیں کرتا، سین سا اور صاد میں فرق نہیں کرتا، ضاد زال اور زا میں فرق نہیں کرتا، اس کو الفبا آتی ہے، وہ کہہ سکتا مجھے الفبا آتی ہے۔ تو کم از کم قرآن حکیم جو آپ کے نام پر رب کا پیغام ہے، اس کا اتنا حق تو سمجھ لو کہ کسی قاری صاحب کے پاس بیٹھ کر اپنی الف با سیدھی کر لو، الف با سیدھی کر لو۔ الف با سیدھی ہو گئی تو پھر تھوڑے مدے گننے سیکھ لو، مدہ کہاں کرنا ہے، لمبا کہاں کرنا ہے، اور گننا کہاں کرنا ہے۔ اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، جو قرآن کے گننے ٹھیک نہیں پڑتا وہ ہم سے نہیں۔ تغنا قرآن کو گا کر پڑھنا، خوش الہانی کے ساتھ پڑھنا، اور گننے میں تھوڑا وقت لگتا ہے، مدے میں تھوڑا وقت لگتا ہے، تو آپ کی تلاوت تھوڑی لمبی ہو جائے گی۔ ایک قاری صاحب ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتا، اس کی تراویح جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرا قاری صاحب ان چیزوں کا خیال کرتا ہے، اس کی تراویح تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، رب ذوالجلال فرمائے گا جنت میں اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، یہ لفٹ ہے، اس پہ بیٹھ جا اور جنت کے درجات چڑھتا جا، اور سن جیسے دنیا میں پڑھتا تھا ویسے ہی پڑھنا ہے، ڈنڈی نہیں مارنی۔ دنیا میں بغیر گنے مدے کے پڑھتا تھا، اب تم گنے شروع کر دو تاکہ لمبا ہو جائے، ایسا نہیں۔ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے دنیا میں پڑھتا تھا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جو جیسے یاد کرتا ہے ویسے ہی پڑھ سکتا ہے، جو تسلی کے ساتھ گنے مدے کے ساتھ یاد کرتا ہے وہی اس کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ جس نے اس کے بغیر یاد کیا ہو وہ لمبا کرنے لگے گا تو بھول جائے گا۔ فرمایا ان منزلتک عند آخر آیت تقرأها، جہاں تیری آخری آیت آئے گی وہاں تیرا مقام ہوگا۔ تو حافظ قرآن تجوید کے قاعدوں کا خیال نہ کرے، اس کی منزل نیچے ہوگی، اور حافظ قرآن جو تجوید کے قاعدوں کا خیال کرتا ہے اس کی منزل اوپر ہوگی۔ حفظ دونوں کا برابر ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ قرآن حکیم کی ٹھیک طریقے سے تلاوت سیکھو۔ بڑے چلاک ہو یار، بڑی ایف ایس سی کر لیتے ہو، ایم بی بی ایس کر لیتے ہو، بی کام کر لیتے ہو، اور پھر کہتے ہو بڑا مشکل کام ہے۔ وہ قرآن جس کو رب نے آسان کیا ہے وہ تمہیں سمجھ نہیں آتا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس کو آسان کیا ہے۔ اس کو سیکھیں، لمبی چوڑی تجوید نہیں، کم از کم حروف کی ادائیگی اور مدے گنے سیکھ لیں۔ آپ اگر پڑھتے ہیں وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے آسمان سے بارش نازل کی، اس سے مراد اللہ ہے۔ اگر آپ نزلنا کو لمبا نہیں کرتے، نزلنا من السماء ماء پڑھتے ہیں تو اس کا معنی ان عورتوں نے پانی نازل کیا۔ صرف نون کو لمبا اور چھوٹا کرنے سے معنی چینج ہو گیا۔ تو اس لیے مد گنے اور حروف کی ادائیگی اتنا قدر سیکھ لو، آپ کو لذت بھی آئے گی اور برکات بھی زیادہ آئیں گی۔ آپ قرآن کی اہمیت، اس کا اہتمام کرو گے، رب ذوالجلال کا قرآن آپ کا اہتمام کرے گا۔ اللہ اکبر۔ قرآن بگاڑو گے تو پھر دوستی نہیں لگے گی۔ قرآن سے دوستی لگاؤ، اس کو لذت لیتے ہوئے پڑھو،
دل کی خوشی کے ساتھ پڑھو، بوجھ نہ سمجھو، یہ آپ کا دوست بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر میں آپ کا سوال جواب ہونے لگے گا، یہ قرآن آڑے آ جائے گا، آڑے آ جائے گا جناب، یہ ہمارا ساتھی ہے، ہم اس کے سفارشی ہیں، ہم اس کو عذاب نہیں ہونے دیں گے۔ حشر میں جب قبر پھٹے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن ایک تھکے ہوئے آدمی کی شکل میں آئے گا۔ کون ہو تم؟ قبر سے جیسے نکلا، السلام علیکم، مجھے جانتے ہو؟ نہیں، میں وہ قرآن ہوں جس کو تم پڑھا کرتے تھے، تم ہماری وجہ سے راتوں کو سو نہیں پاتے تھے، ہمارے احکام پر عمل کر کے سارا دن روزہ رکھتے تھے، کمزور ہو جاتے تھے، اس کی حکایت کرنے کے لیے اس نے اس طرح کی شکل بنائی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کو لے کر قرآن کہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کرے گا، فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، قرآن پڑھا کرو، یہ اپنے ساتھیوں کی قیامت والے دن سفارش کرے گا۔ ان سے کہے گا میرے لیے تم ایسے کرتے تھے، راتوں کا قیام، نیند تھوڑی، تھکاوٹ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے گا، اللہ سے کہے گا قرآن، تو اس کے دائیں ہاتھ میں کہے گا ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہوتا ہے، اور تو نے تجارت کی ہے قرآن کی، آج تجھے اپنی تجارت کا اجر ملنے جا رہا ہے۔ پھر اس کے سیدھے ہاتھ میں بادشاہی دے دی جائے گی، الٹے ہاتھ میں خلود دے دیا جائے گا۔ بادشاہی جتنی بھی اچھی ہو آخر ختم ہو جاتی ہے، یا وہ مر جاتا ہے یا شاہی چھن جاتی ہے۔ اس کو کہا جائے گا کہ یہ تیرے سیدھے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور الٹے ہاتھ میں خلود ہے، تیری بادشاہی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد اس کو وقار کا تاج پہنایا جائے گا، وقار کا تاج پہنایا جائے گا، بہت قیمتی ہیروں کا تاج پہنایا جائے گا، اور اس کے والدین کو ایسا جوڑا پہنایا جائے گا جس کی ساری دنیا مافیہ سے قیمت زیادہ ہوگی۔ والدین کہیں گے یا اللہ یہ جوڑے کہاں سے آ گئے؟ وہ کہیں گے تیرے فلاں بچے کے قرآن کو یاد کرنے کی وجہ سے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے والدین فوت ہو گئے، اب ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ان کو کہتے ہیں صدقہ کرو، ہم ان کو کہتے ہیں دعائیں کرو، ہم ان کو کہتے ہیں حج عمرہ کرو، اور اگر ہو سکے تو قرآن یاد کر لو، آپ کے والدین کو جنت کا جوڑا پہنایا جائے گا۔ ابھی میدان محشر ہے، میدان محشر ہے، یہیں سے پروٹوکول شروع ہو گیا، ابھی ان کے فیصلے نہیں ہوئے، ابھی سے اس کا پروٹوکول، اس کے والدین کا پروٹوکول شروع ہو گیا ہے۔ اگر آپ اپنے والدین کو پروٹوکول دلوانا چاہتے ہو، اگر آپ ان کے ساتھ وفات کے بعد خیر کرنا چاہتے ہو، قرآن یاد کر لو۔ کتنے لوگوں نے بڑھیپے میں قرآن یاد کیا، کتنے لوگوں نے جوانی میں یاد کیا، کتنے لوگوں نے بچپن میں یاد کیا، کوئی مشکل کام نہیں۔ جب انسان ہمت بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے، اور جب جنت میں چلا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر قرآن حکیم کی سفارش سے، ایک تو میں نے عرض کر دیا کہ جتنا قرآن پڑھتا جائے گا اس کا مقام اونچا ہوگا۔ قرآن کہے گا حل ہی، یا اللہ اس کو زیور پہنا دے، تو اس کو زیور پہنا دیا جائے گا۔ قرآن کہے گا یا اللہ یہ ہمیں پڑھتا رہا، اس پر راضی ہو جائے، رب ذوالجلال اس پر راضی ہو جائے گا، اور جنت کی سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ اللہ آپ پر راضی ہوگا۔
کیونکہ ہر وقت ہمیں خوف رہتا ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے. وہ رضامندی ایسی ہوگی جس کے بعد کبھی ناراضگی نہیں ہوگی، اور میدان محشر میں بھی سفارشیں کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص قرآن کو آگے لگائے گا اس کے پیچھے پیچھے چلے گا، وہ اس کو جنت کی طرف لے جائے گا، اور جو قرآن کو پیچھے پھینکے گا وہ اس کو دھکا لگا کر جہنم میں ڈال دے گا. بات ساری قرآن کی ہے، سارے معاملات قرآن کے ہی ہیں. قرآن اللہ کی کلام ہے، اللہ کی صفت ہے. ہم رب ذوالجلال کی ذات کو نہیں مل سکتے، اس کی صفت کو مل سکتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. ہم رب ذوالجلال سے مصافحہ نہیں کر سکتے، ہم رب ذوالجلال کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن اس کی صفت، اس کے بولے ہوئے بول ہمارے ہاتھ میں ہے. یہ کتنی بڑی بابرکت بات ہے. اور یہ قرآن بولنے والی کتاب ہے، سفارش کرنے والی کتاب ہے، شکایت کرنے والی کتاب ہے. یہ قرآن قوموں کے عروج اور زوال کی ضمانت کتاب ہے. صحیح مسلم میں ہے، فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو اٹھاتا ہے اور قرآن کی وجہ سے قوموں کو ذلیل کر دیتا ہے. جو اس کو نیچے کرتے ہیں اللہ ان کو ہیج کرتا ہے، اور جو اس کو بلند کرتے ہیں اللہ ان کو بلند کرتا ہے. قرآن حکیم کی کچھ آیات کو ماننا اور کچھ کو چھوڑ دینا یہ قرآن کی ذلت ہے. اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ذلیل کر دیتا ہے. قرآن ہو یا صحابہ کتابیں ہوں جو اللہ نے نازل کی، یہی بات ہے. فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم اہل کتاب تورات اور انجیل کو مانتے اور اس کی بعض آیات کا انکار کرتے ہو جن میں میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی بشارت بیان ہوئی ہے، ان کا انکار کرتے ہو. فما جزاء من یفعل ذلک، جو ایسے کرے گا اللہ کی کتاب کے ساتھ کہ وہ کچھ حصے کو مان لے کچھ کو چھوڑ دے، الا خزی فی الحیات الدنیا، اللہ اس کو دنیا میں ذلیل کر دیتا ہے. قرآن حکیم کو چھوڑ دینے کی وجہ سے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر، اور تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر. جو اس کو پیچھے کرے گا اللہ ان کو ذلیل کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عملی شکل پیش کی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کسی نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیں. فرماتی ہے خلقہ القرآن، ان کا اخلاق قرآن ہے. اگر کسی نے پڑھنا ہے تو قرآن پڑھ لو، اگر کسی نے دیکھنا ہے قرآن کو تو نبی کو دیکھ لو صلی اللہ علیہ وسلم. جو احکام آتے گئے عمل کرتے گئے. حکم آیا مسجد بنانے کا مسجد بنا دی، حکم آیا جہاد کرنے کا جہاد پہ نکل گئے. کوئی حکم موڑا نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی. بہت تھوڑے وقت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پورے علاقے پر فتوحات عطا کر دی، غلبہ دے دیا. اور جو اس کے بعد احکام کو مانے اور بعض کو چھوڑ دے ان کو پھر اللہ تعالیٰ ذلیل کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورہ بقرہ اور آل عمران جو ان کو پڑھتا رہا ہوگا قیامت والے دن یا بادل بن کر یا پرندے بن کر اس پر سایہ کریں گے. جدھر جدھر جائے گا ادھر ادھر اس کے ساتھ. اور جب رب ذوالجلال کے دربار میں اس کی پیشی کا وقت آئے گا یہ صورتیں، یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ سے جھگڑا کریں گے. کہیں گے یا اللہ یہ ہمیں پڑھتا رہا، ہماری تلاوت کرتا رہا، ہم اس کو رات پورا سونے نہیں دیتی تھی، آج ہم اس کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے، ہم نہیں جانے دیں گے. رب خود فیصل اور قاضی اور مالک یوم الدین ہے اور اس کی ہی صفت اس کی سفارشی ہے، تو تجھے سزا کون دے سکتا ہے؟ اور اگر قرآن حکیم سفارش کرے گا
تو صاحب قرآن بھی شفاعت کرے گا. اور اگر قرآن تیرے خلاف بولا، القرآن حجت لک او علیک، قرآن تیرے خلاف بولا تو صاحب قرآن بھی تیرے خلاف بولے گا. اور وجہ کیا بیان کریں گے؟ وجہ یہی کہ قرآن اس کے خلاف ہے، اس لیے میں بھی اس کے خلاف ہوں. وقال الرسول یا رب، رسول کہیں گے اے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، آج میں ان کی سفارش نہیں، ان کی شکایت کے لیے آیا ہوں. تو بھائیو، برکات ساری قرآن سے پھوٹ رہی ہیں. یہ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ بابرکت ہو گیا. جس عشرے میں آیا وہ عشرے کا اعتکاف کیا جاتا ہے. اس رات کو تلاش کرنے کے لیے جن مبارک ساعات میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا، اور وہ رات 83-84 سال کی عبادت سے افضل ہے. ان راتوں کی فضیلتیں، ان عشروں کی فضیلتیں، اس مہینے کی فضیلت، یہ ساری کی ساری اس قرآن کی وجہ سے. اتنی بابرکت کتاب ہے. تو بھائیو، نمبر 1، اس کو ٹھیک طریقے سے پڑھنا سیکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر آپ نے پڑھنا سیکھ لیا اور آپ اس میں ماہر ہو گئے تو آپ کا مقام اللہ کے مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوگا. اور اگر آپ ماہر نہ بن سکے اور آپ کی زبان پر نہیں چڑھتا، آپ کی زبان لڑکھ جاتی ہے، والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ، جو قرآن پڑھتا ہے مگر اس کی زبان پہ نہیں چڑھتا، اس کو مشکل پیش آتی ہے، فلہ اجران، اس کو ڈبل اجر ملے گا. ایک قرآن پڑھنے کا اور دوسرا اس مشکل کو فیس کرنے کا اجر اللہ تعالیٰ دے گا، ڈبل اجر ملے گا. فکر کی بات نہیں. نمبر 2، اس کو سمجھو. یہ سمجھنے کے لیے ہیں. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیات میں غور کریں. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. قرآن میں غور و خوض کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں کو تالے لگ گئے؟ ہر چیز میں تحقیق، ہر چیز میں ریسرچ، ہر چیز میں باریکیاں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں بہت چالاک ہے، آپ بڑے ذہین ہیں، مگر جب قرآن پڑھنے کی باری آتی ہے تو پڑھنا نہیں آتا. کیسا مسلمان ہے؟ اس لیے اس میں غور کرنا، تدبر کرنا، اس کے معانی کو سمجھنا، تفسیر کو جاننا، یہ اصل مطلوب ہے. کوئی مشکل کام نہیں. آپ گھر والوں کو تنبیہ کر دو، میرے فجر کی نماز پڑھنے سے واپس آنے تک آپ سب لوگ نماز پڑھ چکے ہو. وہ پڑھ کر بیٹھے قرآن کھول کر. آپ جاؤ واپس 3 آیتوں کا قرآن سے ترجمے والے سے دیکھ کر ترجمہ پڑھ لو. وہی 3 آیتیں آپ کی بیوی پڑھ دے، بچی پڑھ دے، بچہ پڑھ دے، 3-4 دفعہ دہرا لیا. اگلے دن اگلی 3 آیتیں، اگلے دن چھوٹی ہیں تو 5 آیتیں. قرآن سے گزر جاؤ گے، بڑے بڑے اختلافات ختم ہو جائیں گے، برکات کا نزول ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی کچھ لوگ قرآن کو پڑھنے پڑھانے کے لیے مسجد میں جمع ہوتے ہیں، اللہ کے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، آسمان سے رب کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے. ایک صحابی سورہ کہف پڑھ رہے تھے اور بیٹا ان کا ساتھ لیٹا ہوا تھا اور ساتھ گھوڑا بھی باندھا ہوا تھا. بڑی لذت لے لے کر، جان چھڑوانے کے لیے نہیں، لذت لے لے کر قرآن پڑھ رہے ہیں. تو جیسے ہی قرآن پڑھ رہے ہیں تو گھوڑا مضطرب ہو گیا. ان کو ڈر لگا کہ کہیں میرے بچے کو روند نہ دے. تو پھر جلدی نفل ختم کیے. اوپر دیکھا تو بہت کمکمے اور کنادیل، بتیاں، لائٹیں جو اوپر کی طرف جا رہی تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جا کر پوچھا، کہا وہ اللہ کے فرشتے تھے.
وہ سکینہ تھی، سکون نازل ہو رہا تھا۔ اگر آپ اپنی تلاوت جاری رکھتے تو وہ ساری دنیا ان کو دیکھتی اور کسی سے وہ پردہ نہیں کرتے تھے۔ قرآن حکیم سننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں کہ جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہو وہاں جا کر سنا کرو۔ ان للہ ملائکۃ سیاحین یبتغون مجالس الذکر، یہ ذکر حکیم ہے، یہ ذکر للعالمین ہے، یہ نصیحت ہے۔ سب سے پیارا ذکر قرآن کی تلاوت ہے، اور اس کی بھی وہ آیات جو زیادہ افضل ہے، بہترین ذکر ہے۔ تو ہمیں جب آپ کاروبار پر ہیں، ہٹی دکان پر ہیں، گاہک نہیں ہے، پڑھتے رہو، آخری 4 قل پڑھتے رہو، فاتحہ پڑھتے رہو، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، وہ ذکر کرتے رہو۔ لیکن ان دنوں میں ایسی کوئی اپنی عادت بنا لو جو اگلے 11 مہینے تک ہمارے ساتھ چلے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میں اسپیشل آؤں گا اور آ کر کے وضو کر کے قبلہ رخ ہو کر بیٹھوں گا تب تلاوت ہوگی۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کے بندے کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی، ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور یاد رکھو، آپ نے قرآن شروع کیا، آپ کا وضو ٹوٹ گیا، جیسے نماز چھوڑ دیتے ہو، قرآن نہیں چھوڑنا۔ اس کے لیے وضو شرط نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، مگر کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ گانے گنگناتے رہتے ہو، گالیاں بکتے رہتے ہو، جو شخص گانے گنگناتا ہے یا گالیاں بکتا ہے، موت کی بے ہوشی ہوگی، یہی کچھ کر رہا ہوگا، گالیاں بک رہا ہوگا، گانے گنگنا رہا ہوگا، اور اگر قرآن پڑھتا رہا ہوگا، موت کی بے ہوشی میں قرآن ہی پڑھ رہا ہوگا۔ آپ نے دیکھا سوتے میں قرآن پڑھنے کا والا بچہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، دکان والا بندہ دکان پہ سودے گاہکوں سے ڈیل کر رہا ہوتا ہے سوتے میں۔ تو جو اس عارضی بے ہوشی میں کر رہا ہے وہ آخری بے ہوشی میں کرے گا، اور جو جملہ اس کے زبان پر مرتے وقت ہوگا وہی قیامت والے دن اٹھتے وقت ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ساتھی حج کے دوران فوت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اغسلوہ وکفنوہ فی ثوبیہ، اس کو نہلاؤ، اس کے کفن، اس کے احرام کو ہی بناؤ، اور اس کا سر نہ ڈھانپنا، اس کو مردوں والی خوشبو بھی نہ لگانا، کیونکہ یہ محرم ہے۔ فإنہ یأتی یوم القیامۃ ملبیا، یہ قیامت والے دن لبیک لبیک کہتا ہوا آئے گا۔ لبیک لبیک کہتا ہوا گیا، لبیک کہتا ہوا آئے گا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مارکے میں ہیں، ایک شخص نے دیکھا، تلوار دیکھی تو کلمہ پڑھ لیا، انہوں نے پھر بھی اس کو قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ناراض ہوئے اور فرمایا ماذا تفعل اذ یاتی یوم القیامت بلا الہ الا اللہ، اسامہ تیرا کیا بنے گا جب قیامت والے دن وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوا ہے؟ تو جو کہتے ہوئے گئے وہی کہتے ہوئے آؤ گے۔ اپنے تقیہ کلام اچھے کر لو، اپنی عادت بنا لو قرآن کو گنگنانا، ذکر اذکار کو گنگنانا۔ موت تو آئی کہ آئی، وہ گیا اور وہ گیا اور وہ گیا، ہمارے گھروں سے جنازے اٹھ رہے ہیں آپ کے سامنے، معلوم نہیں کب ہماری باری آ جائے۔ قرآن حکیم کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناؤ، اسی کے سائے میں رہو گے تو قیامت والے دن اسی کے سائے میں ہوگے، اس کے پیچھے چلو گے تو یہ آپ کو جنت میں لے جائے گا۔ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ 50 سالہ زندگی میں رب کے قرآن سنت پر عمل کرو گے تو انشاءاللہ 50,000 سال رب ذوالجلال آپ کو وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ سکون اور امن دے گا۔
اور اگر 50 سالہ زندگی میں عمل نہیں کرو گے نا تو جیسے ہی مرو گے فوراً اس پر عمل شروع ہو جائے گا. قبر میں بھی اسی پہ عمل ہوگا، حشر میں بھی اسی پہ عمل ہوگا، جنت میں بھی اسی پر عمل ہوگا، جہنم میں بھی اسی پر عمل ہوگا. یہ رب کے قانون کی کتاب ہے. اور پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، اور آخری بات اس کی دعوت عام کرنا اور اس کو ملک کا قانون بنانے کی کوشش کرنا، یہ اصل اس کا مقام ہے، اصل اس کا مرتبہ ہے. سعودی عرب میں بڑی کمزوریاں ہیں، بہت ان میں کمزوریاں آ گئی ہیں، لیکن آج بھی جب بادشاہ بنتا ہے تو کہتا ہے ہمارے ملک کا قانون قرآن ہوگا، ہمارے ملک کا قانون قرآن ہوگا. تو عزیز بھائیوں، یہ مہینہ بھی قرآن کا ہے. کثرت کے ساتھ پڑھو. پڑھنا نہیں آتا تو سیکھنا شروع کر دو، مستقل سیکھنا شروع کر دو. اگر بیچ میں موت آ گئی تو رب سے کہہ دینا یا اللہ شروع تو کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اور اگر اگنور کیا، توجہ ہی نہ کی، قرآن سے دوستی نہ لگائی، تو پھر اس کی سفارش سے محروم ہو جاؤ گے، بلکہ اس کی شکایت کے حقدار ہو جاؤ گے. اور اس کی شکایت جس کے حق میں آ گئی تو اس کو نبی کی شفاعت بھی نصیب نہیں ہوگی، پھر وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے. واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد.